بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین ومولانا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا بنی لا تغفل عن قراءة القرآن ان القرآن یحیی قلب المیت وینہی عن الفحشاء والمنکر۔ مومنین کرام، آج کی گفتگو میں میرا موضوع ایک سوال کے ساتھ پیش کرنا چاہتا ہوں۔ وہ یہ ہے کہ قرآن کا موضوع کیا ہے، قرآن کا سبجیکٹ کیا ہے، قرآن کس چیز کو پیش کرتا ہے، ہمارے سامنے کس چیز کو بیان کرتا ہے۔ آیا قرآن علمی کتاب ہے، فلسفی کتاب ہے، تاریخی کتاب ہے، عقائدی و کلامی کتاب ہے، علم نفسیات سے اس کا تعلق ہے، سوشولوجی سے اس کا تعلق ہے، کس چیز سے؟ کیا یہ صرف دینی علوم کو بیان کرتا ہے، تاریخ کو بیان کرتا ہے، ادب کو بیان کرتا ہے، یا صرف دنیاوی علوم کو بیان کرتا ہے؟ اس کا موضوع کیا ہے؟ قرآن کا موضوع کیا ہے؟ تو اس کا جواب اسی طریقے سے ہے جس طریقے سے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ تمام انبیاء آئے اور ان کے پاس سارے علم تھے، ان کے پاس سائنس کا بھی علم تھا، دین کا بھی علم تھا، وہ مورخ بھی تھے، ادیب بھی تھے، علم عقائد سے آشنا تھے، سارے علوم ان کی شخصیت میں جمع تھے۔ لیکن ہم یہ نہیں کہہ سکتے تھے کسی پیغمبر کے بارے میں کہ مثال طور پر فلاں پیغمبر جو وہ صرف فلسفی ہے، وہ صرف عارف ہے، وہ صرف عابد ہے، وہ صرف تاریخ کا علم رکھتا ہے۔ یہ نہیں، سارے علم تھے، سارے علم ہونے کے ساتھ ساتھ ان کی سب سے بڑی خوبی یہ تھی کہ وہ ہدایت گر تھے، وہ ہدایت کرنے کے لیے آئے تھے انسانوں کی۔ قرآن کی بھی یہی خصوصیت ہے، قرآن کسی خاص موضوع کے لیے نہیں آیا ہے، کسی خاص علمی موضوع کو ٹچ کرنے کے لیے نہیں آیا، اس کو بیان کرنے کے لیے نہیں آیا ہے۔ قرآن میں سارے علوم پائے جاتے ہیں، قرآن تاریخ کو بیان کرتا ہے، قرآن جو ہے اس کے اندر واقعات بھی ہیں، اس کے اندر لطائف بھی ہیں، ادب بھی ہے، اخلاقیات بھی ہیں، سب کچھ ہے، فقہ بھی ہے، اصول اہم دینی اصول بھی بیان کرتا ہے۔ لیکن سب کے باوجود سارے علوم اس کے اندر ہیں، لیکن ان سب کے باوجود قرآن کا جو اصلی طرز امتیاز ہے وہ یہ ہے کہ قرآن ہدایت کے لیے آیا ہے، قرآن انسانوں کی ہدایت کے لیے آیا ہے۔ تو ہمیں سب سے پہلے جب یہ بات واضح ہو گئی کہ قرآن کا ایک خاص موضوع نہیں ہے، قرآن کا جو اصلی ترین موضوع ہے وہ ہدایت کرنا انسانوں کی، وہ کسی خاص علم سے مخصوص نہیں ہے، سارے علم اس کے اندر پائے جاتے ہیں۔ جیسے ہمارے سارے انبیاء ان کے اندر سارے علم پائے جاتے تھے، اسی طرح قرآن کی بھی خوبی یہی ہے۔ تو اب یہاں پس ایک سوال کھڑا ہوتا ہے کہ قرآن جو ہدایت کے لیے آیا ہے تو کیا اس کی ہدایت صرف خاص لوگوں کے لیے ہے یا نہیں؟ اس کی ہدایت کیسی ہدایت ہے؟ چونکہ ہم جب قرآن کی سورہ بقرہ کی شروعاتی آیت کو دیکھتے ہیں تو اس میں کیا ارشاد ہوتا ہے؟ اس میں ارشاد ہوتا ہے کہ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ اس میں کیا ہے کہ الف لام میم ذالک الکتاب، یہ وہ کتاب ہے کہ جس میں ذرہ برابر شک کی گنجائش نہیں ہے۔ اور کون سی اس کی صفت کیا ہے؟ یہ متقین کے لیے، متقین کی ہدایت کے لیے آئی ہے۔ تو کیا صرف قرآن متقیوں کی ہدایت کے لیے آئی ہے یا نہیں؟ دوسرے انسانوں جو اور دوسرے انسان اس دنیا میں ان کی بھی ہدایت کے لیے آئی ہے۔ تو عزیزان گرامی، ہدایت کی دو قسمیں ہیں، ایک ہدایت عمومی ہدایت ہوتی ہے، ایک خصوصی ہدایت ہوتی ہے، جسے ہم اپنی علمی زبان میں کہیں کہ ایک ہدایت تکوینی ہوتی ہے اور ایک ہدایت تشریعی ہوتی ہے۔ ایک ہدایت جو عمومی ہدایت ہوتی ہے وہ تمام انسانوں کے لیے ہے،
اللہ نے اس کا بندوبست سارے انسانوں کے لیے کیا ہے، اور وہ اختیاری نہیں بلکہ جبری ہے۔ مثال طور پر خدا نے پانی کا خلق کیا، ہوا کو خلق کیا، عقل دی، دل دیا، یہ سب نعمتیں الہی ہیں اور یہ سب انسان کی ہدایت کے لیے ہیں۔ اس میں کسی انسان کا بس نہیں ہے کہ وہ یہ کہے کہ ہم اپنے کو عقل سے دور کر لیتے ہیں، ہم سانس نہیں لیں گے۔ یہ سب ہدایت ہیں، یعنی ایک انسان کو ایک ہدف کی طرف لے جا رہی ہیں، ایک مسیر۔ یہ سب راستہ ہے، یہ سب چیزیں جو اس کے لیے چراغ ہیں، اس کو مقصد تک پہنچنے کے لیے مددگار ثابت ہوتی ہیں۔ یہ ہدایت تکوینی یعنی عام ہدایت ہے، اور ایک ہدایت خاص ہے جو مومنین سے متعلق ہے۔ وہ ہدایت کون سی ہے؟ وہ ہدایت تشریع ہے۔ وہ ہدایت ہے کہ جو رسول اسلام اور رسول لے کر کے آئے، انبیاء لے کر کے آئے، اور آسمانی کتابیں کے ذریعے سے جو ہم تک ہدایت پہنچتی ہے۔ تو یہ جو ہدایت ہے پہلی سورہ بقرہ کی جو پہلی آیت میں ہے کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ خاص مومنین کی ہدایت کی بات کی جا رہی ہے، یعنی وہ آخرت کے بارے میں بات کی جا رہی ہے کہ جب انسان ایمان لے آیا، ہدایت عمومی کے ساتھ ساتھ اس نے استفادہ فائدہ اٹھاتے ہوئے ہدایت خاص کی طرف متوجہ ہو گیا، تو یہ جو ہدایت خاص ہے یہ صرف متقین کے لیے ہے۔ لیکن قرآن میں ہدایت عام کی بھی بات ہے، جیسے لکل قوم ہاد، ہر قوم کے لیے ایک ہادی ہے، اب چاہے وہ عقل کی صورت میں ہو اور چاہے نبی کی صورت میں ہو، ہر قوم کے لیے اللہ نے ایک ہادی کو بھیجا ہے، ایک حجت الہی بھیجی ہے، تو یہ عمومی ہدایت ہے۔ اور جیسے ہم نے دوسری مثالیں دی، تو ہدایت کا یہ مطلب ہے کہ قرآن ہدایت کی، انسانوں کی ہدایت کے لیے آئی ہے، اور ہدایت بتایا ہے کہ سارے انسانوں کی ہدایت کے لیے آئی ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ جو مومنین ہیں ان کے لیے ہدایت عام کے ساتھ ساتھ یعنی عمومی ہدایت کے ساتھ ساتھ خصوصی ہدایت بھی ہے، لیکن عمومی ہدایت میں سارے انسان شریک ہیں۔ جب پانی اللہ نازل کرتا ہے، برسات ہوتی ہے، تو ایسا نہیں کہ ہم یہ کہیں کہ اس نعمت سے صرف مومن فائدہ اٹھائیں گے، کافر فائدہ نہیں اٹھائیں گے، مشرک فائدہ نہیں اٹھائیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ خدا ہے، اس کے سب بندے ہیں، سب اس کی مخلوقات ہیں، تو یہ ہدایت سب کو شامل ہے۔ اور قرآن کی بھی آیات بھی اسی طریقے کی طرف نازل ہیں، اور وہ اشارہ کرتی کہ ہدایت جو ہے، یہ قرآن جو ہے وہ ہدایت کرنے کے لیے آئی ہے۔ قرآن جو ہدایت کرنے کے لیے آیا ہے وہ سب کے لیے ہے، یہ کتاب جو ہدایت کی ہے۔ تو اب یہاں ایک دوسرا اور سوال اٹھتا ہے کہ قرآن جو انسان کی ہدایت کے لیے آئی ہے، تو یہ ہدایت بھی البتہ اسی طریقے سے جیسے ہم رحمت کے سلسلے سے گفتگو کرتے ہیں، اور قرآن میں ہے بھی سورہ الحمدللہ میں کہ ہم پڑھتے ہیں کہ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، تو یہاں پر دو رحمتوں کا تذکرہ ہے، ایک رحمان ہے اور ایک رحیم ہے۔ تو یہاں یہ دو رحمتیں کیسی ہیں؟ ایک رحمت عام ہے، ایک رحمت خاص ہے۔ یہ اسی طریقے سے ہدایت عام اور ہدایت خاص بھی ہے۔ رحمت عام یعنی کیا؟ رحمان کا مطلب یہ ہے کہ سارے بندے اللہ کی رحمت کے شامل حال ہوں گے، یعنی اگر پانی برسے گا تو سارے بندے اس سے فیض یاب ہوں گے، بندے تو بندے، انسان تو انسان، سارے موجودات چاہے وہ نباتات ہوں، حیوانات ہوں یا انسان، سب اس سے فائدہ اٹھائیں گے اسی طریقے۔ لیکن رحمت خاص کیا ہے؟ یعنی رحیم، جو رحیم بمعنی رحمت خاص ہے یہاں، یعنی یہ کہ انسان جو اس دنیا میں آیا ہے اور جس نے اللہ پر اعتقاد، جس کو اللہ پر اعتقاد ہے، اس کو ایک اور نعمت خاص ملے گی۔ وہ کیا ہے؟ وہ آخرت میں اس کو جنت ملے گی، اس کو اللہ کا قرب ملے گا۔ یہ ایک رحمت خاص ہے، اسی طریقے سے ہدایت ہے۔ اب ایک دوسری جو بہت اہم بات یہ ہے وہ یہ کہ قرآن جو انسانوں کی ہدایت کے لیے آیا ہے، تو قرآن کی نگاہ میں جو انسان ہے اور دوسرے علوم کی نگاہ میں جو انسان پیش کیا جاتا ہے اس میں بہت فرق ہے، اس کی معرفت میں بہت فرق ہے۔ اس لیے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ جو دنیاوی علوم اور علم تجربی، چاہے وہ سائنس ہو، فزک ہو، ان سب کے ذریعے سے، یا سائیکولوجی ہو، سوشولوجی ہو، یعنی علم نفسیات ہو یا علم عمرانیات ہو، اس تمام علوم، چاہے فلسفہ ہو، جو دنیاوی علم فلسفہ ہے، اس میں جو انسان کو پیش کیا جا رہا ہے، اس کی جو معرفت دی جا رہی ہے، اور جو اللہ کی کتاب قرآن ہے اور اس قرآن کا مرکز و محور انسان اور انسان کی ہدایت ہے، اس میں جو انسان کی معرفت دی جا رہی ہے، انسان کے سلسلے سے جو بات بتائی جا رہی ہے، اس میں بڑا فرق ہے۔
جو اس علم تجربی اور دنیاوی علوم کے ذریعے سے جو ہم انسان کو سمجھتے ہیں اس کا دائرہ بہت محدود ہے. اس کا دائرہ صرف اتنا ہے کہ انسان جب پیدا ہوتا ہے اور مرتا ہے، بس یہ جو مدت زمانی ہے اسی کے درمیان کے انسان کی معرفت کو حاصل کرنا ہے اور اس کے جو مسائل ہیں صرف وہاں تک ہماری معرفت ہوتی ہے کہ جب یہ انسان اس دنیا میں آیا تو ہمارا سارا ہم و غم یہ ہوتا ہے کہ کیسے کھائے گا، کیسے پیے گا، کیسے اپنی نسل کو بڑھائے گا. یہ سارا ہم و غم ہمارا یہی ہوتا ہے. یعنی کیا؟ یعنی کیسے اپنے پیٹ کو بھرے گا اور اپنی خواہشات کو پورا کرے گا. لیکن جو قرآنی انسان ہے اور جو اس کتاب الہی کا جو مرکز اور موضوع ہے، ہدایت انسانی، اور انسان اس میں محوریت رکھتا ہے، وہ بہت ہی وسیع ہے. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ انسان اس دنیا کی مخلوق نہیں ہے. انسان ایک دوسرے جہان سے آیا ہے اور اپنے ساتھ کچھ صلاحیتیں لے کر کے آیا ہے، کچھ خصوصیات لے کر کے آیا ہے جو دوسرے موجودات سے فرق کرتے ہیں. یہ جو آیا اس دنیا میں یہ دنیا اس کے لیے ایک مدرسے کی مانند ہے، ایک اسکول کی مانند ہے، ایک اسکول کی طرح ہے. وہ آیا ہے کہ اپنی انہی صلاحیتوں کو اس دنیا میں رہ کر کے اور اس دنیا کی جو محدودیت ہے اور جو اس دنیا کی جو مقدار جو معین، اسی میں رہ کر کے وہ اپنی تمام صلاحیتوں کو تکمیل کے مرحلے پر پہنچائے، یعنی اس کو ترقی دے اور اس صلاحیتوں کو اچھی طریقے سے نکھارے. یہ ہے قرآن کا انسان. اور یہی نہیں بلکہ یہاں جو عمل کر رہا ہے اس کی جزا اس دنیا میں نہیں ملے گی. اصل جزا ایک دوسرے عالم سے مخصوص ہے. لیکن جو دوسرے عالم سے مخصوص ہے، یعنی انسان جب ایک دوسری دنیا ایک الگ دنیا سے آیا ہے، اس دنیا میں آ کر کے اپنے کو تکمیل کر رہا ہے، اپنے کو کمال کی منزل میں پہنچا رہا ہے، اپنی تمام خصوصیتوں کو مرحلہ کمال تک پہنچا رہا ہے. اب اس کے بعد جو عمل ہے اس کا، اور اس کا عمل جو فرائض ہیں خدا کے مقابلے میں اس کو کیا کرنا ہے، اور خود اس دنیا میں اپنے جیسے انسانوں کے ساتھ اس کو کیا برتاؤ رکھنا ہے، دوسری مخلوقات کے ساتھ کیا برتاؤ رکھنا ہے، نعمت الہیہ کو کیسے اس سے استفادہ کرنا ہے، کیسے اس کو استعمال کرنا ہے، یہ تمام ایکٹیویٹی جو ہیں انہی ایکٹیویٹی اور انہی فعالیت کے نتیجے میں جو کارکردگی ہے انسان کی، اسی کے نتیجے میں اس کو ایک دوسری دنیا میں جب وہ اس دنیا سے جائے گا تو ایسا نہیں کہ اس کی زندگی ختم ہو جائے گی. اس کا یعنی زمانہ جو ہے صرف پیدا ہونے سے لے کر کے موت تک کا نہیں ہے، بلکہ یہ دنیا مقدمہ بنتی ہے ایک بڑی دنیا کے لیے. یہ دنیا مقدمہ بن رہی ہے ایک ذیل مقدمے کے لیے، اور وہ دنیا لامحدود ہے. لیکن اس دنیا میں جو اس کو جزا ملے گی وہ اس دنیا کی اس کی کارکردگی موقوف ہوگا، اور اس دنیا میں انسان جس طریقے سے عمل کرے گا اسی طریقے سے اس کو جزا ملے گی. تو قرآن کا انسان یہ ہے. لیکن دوسرے دنیا کے جو دوسرے علوم کی نگاہ سے جو انسان ہے اس میں صرف اتنا ہے، اس میں حتیٰ روح کو اصالت حیثیت حاصل نہیں ہے، بلکہ جسم کو اصالت حیثیت اس کو جسم اصل ہے، لیکن جو قرآن کا انسان ہے اس میں روح کو اصالت حاصل ہے. اور جب اس دنیا سے انسان جائے گا تو جو ملکات اس کے دل پر بیٹھے ہوں گے اور گھر کر گئے ہوں گے، جو صفات اچھی صفات اس نے اس دنیا میں اپنے اندر پیدا کر لی ہوگی، وہی صفات جو ہیں جزا کے طور پر آخرت میں اس کو ملے گی. وصلی اللہ علی محمد و آل محمد.